زیگم نے تسلی دینے کے انداز میں اس کا کاندھا تھپ تھپایا اور اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں واپس بھی آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک تصویر بابر کو تھما دی اور بولا، اس تصویر کو دیکھو، یہ میرا خاندان ہے۔ یہ بابا، یہ امی، یہ میری دونوں بہنیں، ایک مجھ سے بڑی اور ایک مجھ سے چھوٹی۔ بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں سب کچھ تھا۔ بابا سرکاری افسر تھے۔ گھر، گاڑی اور بہت سی سہولیات سرکار کی طرف سے ملی ہوئی تھیں، اور ہم بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی کے ہنڈولے میں جھول رہے تھے۔ پھر برا وقت آ گیا۔ میری بہنوں کو تم دیکھ رہے ہو، بہت خوبصورت تھی۔ وہ نہ جانے کیسے ایک بگڑے ہوئے رئیس زادے کی بری نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کالج جاتی تو وہ پہلے سے موجود ہوتا، واپس نکلتی تو گھر تک پیچھا کرتا۔ اس کا باپ کوئی چھوٹا موٹا وزیر اور بہت بڑا جاگیردار تھا۔ ایک دن اس کی طرف سے بہن کے لیے پرپوزل آیا، لیکن اس لڑکی کی آوارگی اور بد فطرتی زبان عام زد تھی۔ بابا نے انکار کر دیا۔ بس یہ انکار ہماری تباہی کا باعث بن گیا۔ پہلے بابا پر ایک بڑی کرپشن کا جھوٹا الزام لگایا۔ اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ساری سہولیات بھی واپس ہو گئیں۔ جو کچھ بھی تھا اس سے ہم نے ایک کوٹھی کا سرونٹ کوارٹر کرائے پر لے لیا۔ کرپشن کے الزام کا مقدمہ لڑنے میں باقی پیسے بھی خرچ ہو گئے، اور ہمارے حالات یہ ہو گئے کہ ہمارا گھر سے باہر نکلنا بھی عذاب ہو گیا۔ پھر امی اور بابا نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں ہمارے ننیال، جو دور کسی شہر میں تھا، وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا اس دن MBA کا آخری پیپر تھا اور ہمارے جانے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ رات کو ٹرین سے روانگی تھی۔ ٹیکسی میں ہم پانچوں نکلے۔ کچھ ہی دیر میں ہمیں ایک آئی لینڈ ورکرز نے روکا۔ اس میں مسلح لوگ سوار تھے۔ وہ کود کر نیچے آئے، ٹیکسی سے ہم کو کھینچ کر نکالا اور میری بہن کو گھسیٹ کر لے جانے لگے تو بابا اس سے لپٹ گئے۔ انہوں نے بلا ترتیب ان پر گولی مار دی۔ امی اور بڑی بہن نے ان کے سروں پر پتھر دے مارے۔ اس جرم میں وہ بھی گولیوں کا شکار ہو گئیں۔ میرے حالات یہ تھے کہ پہلے 2-3 لوگوں نے مجھے کس کر جکڑ رکھا تھا۔ میں شاید چیخ رہا تھا، اپنے آپ کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ پھر کسی نے کوئی وزنی چیز میرے سر پر ماری۔ پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ سڑک پر امی، بابا اور بڑی بہن کی لاشیں پڑی تھیں۔ چند لوگ ہمارے آس پاس کھڑے مستفزانہ نظروں سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ میں چھوٹی بہن کا نام لیتا ہوا اسے ڈھونڈنے دوڑ پڑا۔ آج تک دوڑ رہا ہوں، اس زندگی کی تلاش میں جو میں نے ان سب کے ساتھ گزاری تھی، لیکن جانتا ہوں کہ اب وہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں ملے گا۔ زیگم نے بھاری لہجے میں کہا تو اس کی آواز شاید حلق میں اترنے والے آنسوؤں کے پھندے میں جکڑ گئی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تیری میری ایک ہی کہانی ہے۔ ہم دونوں ایک سے حالات کا شکار ہوئے۔ زندگی نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے، لیکن امید رکھو، ایک دن ہمیں زندگی بہت کچھ لوٹائے گی، انشاءاللہ۔ میں مایوس نہیں ہوا ہوں۔ بابر نے اس کے غم کو دل سے محسوس کیا اور تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ تو نہ جانے کس چیز کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ یہاں سے باہر جائے گا تو انسانوں کی ہر بستی میں ایسے ہی خونی درندوں کو انسانیت کا خون پیتا دیکھے گا۔ تیرے میرے جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے طاقتور بننے کی کوشش کرنا چاہیے تاکہ ان کو ظلم سے روک سکیں۔ طاقتور؟ زیگم ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ طاقتور بننے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے کتنے ہمارے پاس ہیں؟ مثلاً دولت کی طاقت، اختیار کی طاقت، حسب نسب اور رتبے کی طاقت، سیاست اور اونچے جوڑ توڑ کی طاقت۔ فی الزمانہ یہی طاقت ہونے کی نشانیاں ہیں، تو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، اسی لیے بھول جا سب کچھ اور زندگی کی بقا کی جنگ لڑتا رہ۔ جب تھک جائے اور حوصلہ نہ رہے تو اونچائی سے دریا میں چھلانگ لگا دینا۔ بس یہی ہے جس پر ہمارا اختیار ہے۔ نہیں،
یہ تو سراسر بزدلی ہے۔ میرے ساتھ میرا بھائی بھی ہے۔ میں زندگی کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں، اپنے لیے نہیں، اس کے لیے۔ میں کم از کم اسے اچھی زندگی دینے کی پوری کوشش کروں گا، آگے اللہ مالک ہے۔ بابر نے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ ضرور یار، ضرور کوشش کر، جتنا میرے اختیار میں ہوا میں بھی تیرا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ اس دن موسم نسبتاً بہتر تھا، یک وابستہ ہواؤں کی شدت میں کمی تھی اور نرم سنہری دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آج سردی نہیں ہے، چلو بابر اپنے پہاڑی پر تخت پر بیٹھ جائیں اور حالات کا بھی جائزہ لیں گے۔ زیگم نے ناشتے سے فارغ ہو کر اعلان کیا تو وہ دونوں بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماحول میں درختوں کی سرسبزی بھورے پن میں بدلی نظر آئی، جھاڑیاں بھی موسم کے اثرات سے پتوں سے محروم ہو رہی تھیں، تاہم ایک تبدیلی نمایاں نظر آئی۔ درختوں پر بڑے بڑے پرندے جگہ جگہ اڑتے اور منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ آج سارے پرندے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں بھائی، ان کو بھی دھوپ اچھی لگ رہی ہے شاید، ٹمی نے پرندوں کو دیکھ کر اظہار خیال کیا۔ زیگم اس کی بات سن کر بولا، یار یہ گھر سے باہر نہیں آئے بلکہ یہ دور دراز سے آئے ہیں اور عارضی طور پر کچھ عرصہ یہاں قیام کریں گے اور پھر آگے چلے جائیں گے۔ اچھا، مسافر پرندے ہیں؟ ہاں، لیکن ان میں سے کئی مستقل طور پر ہمارے پاس ہی رہ جائیں گے۔ زیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے پاس؟ وہ کیسے؟ کیا ہم انہیں پکڑیں گے؟ ٹمی نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نے کبھی پرندے پکڑے ہیں؟ زیگم نے پوچھا تو ٹمی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ او، اس کا مطلب ہے تمہیں پرندے پکڑنا بھی سکھانا پڑے گا۔ آج تو دیر ہو گئی، کسی دن جلدی آئیں گے پھر پکڑیں گے۔ پھر وہ تینوں کافی دیر تک پہاڑی ہموار تخت پر بیٹھے رہے۔ سامنے دور نشیب میں بستی نظر آ رہی تھی جہاں زندگی رواں دواں تھی۔ آج موسم صاف اور روشن تھا، اسی لیے دور تک صاف نظر آ رہا تھا۔ بستی کے چاروں طرف طویل قامت درختوں سے بنی ایک چار دیواری اور ان درختوں کے درمیان جگہ جگہ اونچائی پر بنائی گئی چوکیاں جہاں بیٹھے لوگ صاف نظر آ رہے تھے۔ یقیناً وہ مسلح بھی ہوں گے۔ اندر چلتے پھرتے مرد اور عورتیں اور بچے۔ کہیں کہیں سے اٹھتا دھواں بتا رہا تھا کہ کچھ پک بھی رہا ہے۔ یقیناً وہاں زندگی اپنی پوری فطری رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں تھی۔ وہ تینوں ایک عجیب سی حسرت آنکھوں میں لیے اس بستی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ حسرت سوال بن کر بابر کے ہونٹوں پر آئی، کیا ہم اس بستی میں جا کر ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ انہی کی طرح محنت کر کے اپنی زندگی کی ضروریات حاصل کریں گے، کھیتی باڑی کر کے، جانور پال کر، کچھ بنا کر۔ میں جب یہاں آیا تھا تو میں نے اپنی ساری کوششیں کر لیں، انہوں نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ تم اگر چاہو تو اپنے طور پر کوشش کر لو، شاید مان جائیں، لیکن مجھے بالکل امید نہیں، اس معاملے میں وہ بہت سخت ہیں۔ زیگم نے اسے مایوس کر دیا۔ وہ تینوں خاموش ہو کر بستی کی جانب دیکھتے رہے۔ بھائی، یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے ریل گاڑی چل رہی ہے۔ زیگم تیمور کی بات سن کر مسکرا کر بولا، واہ یار، تیرے کان تو بہت تیز ہیں، اتنی ہلکی آواز بھی سن لی تو نے۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی یہاں کوئی ٹرین چلتی ہے؟ اور اگر چلتی ہے تو کہاں جاتی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ بابر بہت حیران تھا۔ صبر کر میرے بھائی، وہ بستی کے پاس پہاڑوں کے دامن میں ریلوے لائن ہے، بہت پرانی، انگریزوں کے زمانے میں ڈالی گئی تھی۔ یہ اور ٹرین اسی زمانے کی ہے، بھاپ سے چلتا ہے انجن۔ ان بستی والوں کا کمال ہے کہ یہ انہوں نے اس کو درست حالت میں رکھا ہوا ہے اور ملکیت بھی انہی کی ہے۔ بستی سے باہر ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے، وہ بھی انگریزوں کے زمانے کا ہی ہے۔ وہیں سے ہی اس کے سارے معاملات کنٹرول ہوتے ہیں۔ زیگم نے تھوڑی تفصیل بتا کر انہیں اور متجسس کر دیا۔ مگر یار، یہ جاتی کہاں ہے، آتی کہاں سے ہے اور کون لوگ اس میں سفر کرتے ہیں؟ بھائی، یہ سال میں صرف 2-4 مرتبہ چلتی ہے اور تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ یہ سرحد پار پڑوسی ملک تک جاتی ہے، اپنے ملک میں کہیں نہیں جاتی۔
اس کا پہلا اور آخری اسٹیشن بس یہی بستی کا اسٹیشن ہے، اور ادھر بھی بس ایک ہی اسٹیشن ہے۔ انہی دونوں اسٹیشنوں کے درمیان اس کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون لوگ اس میں سفر کرتے ہیں؟ تو بھائی، اصل میں یہ مال گاڑی ہے، ایک یا دو ڈبے چھت والے ہیں، یعنی مسافر ان میں بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب کھلے ہیں۔ ان کے ذریعے سامان کی ترسیل ہوتی ہے۔ بستی کے لوگ سارا سال جنگلوں سے طرح طرح کے گوند، شہد، جڑی بوٹیاں، پھل اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرتے ہیں، اور اس ٹرین کے ذریعے اسے سرحد پار بیچ کر اپنی ضروریات کی چیزیں لے آتے ہیں، مثلا پیٹرول، دوائیاں، کپڑے، اجتماعی استعمال کی اشیاء جو ان کے کام آتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں سفر نہیں کرتے۔ خواب نگر